معزز ادبی دوستوں، میری کتاب آزادی کی خاطر سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک فلم تیار کی جا رہی ہے، جس کی ذمہ داری میوزک پورٹ نے لی ہے اور بہت جلد ٹی وی فار یو پر پیش کی جائے گی۔ دیتے ہیں لوگ آج اسے شاعری کا نام، پڑھتے تھے لوح دل سے کچھ آشفتگی سے ہم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیم گیلانی، سینئر ریڈیو براڈ کاسٹر FM 100 پاکستان اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو رمضان لندن۔ IBS ریڈیو کے سامعین اور TV4U کے ناظرین کی خدمت میں پیار بھرا آداب۔ دیار غیر میں مقیم معروف لکھاری اور ریڈیو کی معتبر آواز بشیر اشاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ان احباب کی کوششوں سے دنیا اردو ادب اور اردو زبان سے روشناس ہو رہی ہے، جو بہت قابل ستائش ہے۔ دعا ہے کہ IBS ریڈیو اور TV4U اسی طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہیں۔ بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ IBS ریڈیو اور TV4U کے چاہنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین پروگرام آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کیا ہے، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پیارے ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات۔ بزم اطفال کی تمام تر کہانیاں جتنی بھی اس میں شامل ہیں وہ پبلش بھی ہو چکی ہیں اور تمام کہانیاں ریکارڈ بھی ہو چکی ہیں۔ اب بزم اطفال کا انگلش ٹرانسلیشن ہو رہی ہے اور بہت جلد یہ کتابی شکل میں انگلش میں آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ آج بزم اطفال کی ایک کہانی الارم، وہ ایک جوان سال نے اپنی ڈائریکشن میں ترتیب دی ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ہے جوان سال روحان قیصر، جنہوں نے UK یونیورسٹی سے فلم ڈائریکٹر کا شعبہ اپنایا اور اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ انہوں نے اپنی پہلی فرصت میں TV4U کے لیے بزم اطفال کی کہانی الارم کا انتخاب کیا اور اسے بڑے اچھے پیرائے میں پیش کر رہے ہیں، تو ان کی پذیرائی کیجیے گا، بہت شکریہ۔ بزم اطفال کی کہانی الارم ایک سبق آموز کہانی ہے، ضرور سنیے گا، اور نتیجہ یہ ہے کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام ہونا چاہیے۔ محترم زی شیخ کہانی الارم میں اپنی آواز کا جادو آڈیو کی صورت میں جگا چکے ہیں، اور اب ویڈیو میں بھی انہی کی آواز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ نانی دادی سے سنی گئی کہانیوں کے سلسلے بزم اطفال کی کہانی نمبر 11 الارم سنیں گے، جس کو آپ کے لیے تحریر کیا ہے مشہور و معروف لکھاری بشیر شاد نے، اور میں ہوں آپ کا پیشکار زی شیخ۔ قصہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، کوئی اپنی کہانی ہی سنا دو، ہماری تو تمام کہانی ہماری بیوی سے وابستہ ہیں۔ واہ، تو آج برملا کھری کھری کہہ رہے ہیں، کہیں دوستوں کی جانب گھومنے تو نہیں جانا؟ نہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں، اتنی سردی میں رات کو کون باہر نکلتا ہے؟ کوئی بات ہے ضرور، چائے کی طلب ہو رہی ہے، بنا دوں؟ لیکن کیا، فکرہ تو مکمل کرو، ان بچوں کو اپنے یا اپنے کسی دوست کی آبیتی ہی سنا دو۔ کون سی والی؟ وہ والی جو بینک میں؟ اچھا، تمہیں پسند ہے تو بنا کے لاؤ اپنے ہاتھ سے کڑک دودھ پتی، اور ہم تمہارے آنے تک تیاری کرتے ہیں۔ چاہے بہو سے بنوا کے نہ لے آنا، ان کو آرام کرنے دو،
سب کی دادی نانی چل دیں، باورچی خانے اور بچے خسر پسر کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے کے 2 کپ لے کے دادی نانی اس محفل میں شامل ہو گئیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہ ایک میرے دوست کی کہانی ہے جو اس کے ساتھ ہوا سنانے لگا ہوں، انہی کی زبانی۔ اس میں ایک نصیحت بھی ہے اور اس پر غور بہت ضروری ہے۔ کوئر ارض میں بسنے والی ہر زیرو کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو صدا کے لیے اپنے نقوش چھوڑے ناقابل فراموش کے زمرے میں اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ان گزرے لمحات کی یاد کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جب کبھی بھی یاد ماضی اود کر آتی ہے تو ان کے عوامل منومن آنکھوں کے چشم دید گواہ بن کر متحرک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ سب کی نظر کرنے کی جسارت کرنے چلا ہوں، امید واسق آپ اس سے محفوظ ہوں گے۔ بینک سعودی الفرانسی مدینہ منورہ سے میری تبدیلی سعودی عرب کے شہر نجران میں بحیثیت براج کنٹرولر ہوئی تو مدینہ منورہ چھوڑنے کا قلق ہوا، لیکن دل کو دلاسا دیا کہ یہاں رہنے کی اجازت بھی تو ان کی تصدیقی موڑ سے وابستہ ہے۔ 1985 کی گرم رتوں میں نجران کی فلائٹ پکڑی اور ہوائی اڈے سے اترتے وقت ملک یمن کے دارالسلطنت کے آثار بھی نمایاں ہوئے۔ ہوائی اڈے پر ہمیں بینک کا ڈرائیور لینے آیا۔ بعد ازاں الیک سلیک راستے میں بینک کی عمارت دکھاتے ہوئے ایک عالی شان عمارت کے کشادہ آہنی خودکار دروازہ کھلتے ہی اس نے کار پارکنگ میں لگا کے ہمارا سفری سامان گھر کے اندر رکھ کے چابیاں ہمارے حوالے کی اور جانے کی اجازت چاہی۔ وہ تو چلا گیا اور ہم نے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو ایک جانب چھوٹا سا سوئمنگ پول تو دوسری جانب کیاریوں میں خوبصورت پھولوں کی رنگینیاں، گھر کا کشادہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، ملحقہ واش روم، باورچی خانہ مکمل فرنیچر کے ساتھ آرائستہ اس رہائش میں آتے ہی سامان تعیش کی فراوانی مدینہ منورہ سے رخصتی کے درد کا مداوا نہ بن سکی۔ کسک اپنی جگہ برقرار تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ کیمرے میں جھانکا تو کوئی اجنبی موجود پا کر خود دروازہ کھولا تو اس نے بتایا کہ اس عمارت کے متصل بینک ہاسٹل ہے، چلیے کھانا تناول فرمائیے، اور یوں ہماری رہائش کے ساتھ ساتھ منو سلوا کا بھی اہتمام ہو گیا۔ صبح 8 بجے تک بینک تک ڈرائیور لے آیا۔ بینک دروازے پہ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ہمیں بینک مینیجر کے کمرے تک رسائی مل گئی۔ تعیناتی احکامات مینیجر کے سپرد کرتے ہوئے ہم نے اپنے کنٹرولر کی کرسی سنبھالنے سے قبل برانچ میں کام کرنے والوں سے ملاقات کی اور ہیڈ کیشیئر کو ساتھ لے کر بینک کے کمرے میں مضبوط دیواروں کے حصار میں دنیا بھر کی کرنسیوں سے بھرے سیف کو کھولنے والی 3 چابیوں کا جائزہ لیا جو کہ مینیجر، کنٹرولر اور ہیڈ کیشیئر کی حفاظت میں تھی۔ جب تک 2 چابیاں نہ لگائی جاتی سیف کا کوڈ نہیں لگتا تھا۔ کیشیئر کے پاس اور سیف میں موجود تمام رقوم کا حساب برابر کر کے کام کی ابتدا کی۔ مدینہ منورہ میں زندگی گزارتے ہوئے بینک سعودی فرانسی مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا اور دل کی تمام تمنائیں پوری ہوتی رہتی تھی، لیکن یہاں آ کے دل اداس اور آنکھیں بےتاب رہنے لگی۔ نجران سے ہفتے میں ایک بار مجھے ہیڈ آفس جدہ سے دنیا بھر کی مضبوط ساخ کی کرنسیوں اور تھامس کوک ٹریول چیک سے بھرے بریف کیس کو لانا ہوتا تھا، جس کے لیے فرسٹ کلاس کی 2 سیٹیں، ایک میری اور ملحقہ جہاز کی کھڑکی کی جانب والی سیٹ پہ بریف کیس کا سفر کٹتا۔ ہوائی اڈے پہ بینک گارڈ اور ڈرائیور کے ہمراہ بینک پہنچ کر مینیجر یا ہیڈ کیشیئر کی رفاقت میں بریف کیس سیف میں رکھ کے کوڈ گھما دیا جاتا۔ بینک کے سامنے والی بڑی سڑک پہ آمد و رفت 24 گھنٹے رہتی ہے اور بینک کے چوکیدار اپنی اپنی خدمات اپنے اوقات کار میں بخوبی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں جمعہ کی چھٹی مدینہ منورہ میں یوں گزرتی کہ دنیا بھر کی خوشیاں مل جاتی تھیں اور مکہ معظمہ میں عمرہ کی ادائیگی زیارات زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہر جمعہ صبح 2-3 گھنٹے بینک میں مزید کام کر لیا جائے تو شاید سکون میسر آ جائے۔ جی آج جمعۃ المبارک چھٹی کے دن
روز ہم صبح 9 بجے بینک پہنچے تو درمیانے قد کے چوکیدار نے بینک کا دروازہ کھولا، مگر ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج چھٹی ہے، جسے سن کر ہم نے کوئی جواب تو نہ دیا، مگر سونے کی خرید و فروخت کی ترتیب میں وقت گزر گیا۔ تاجر سونا ڈالر کی ادائیگی کر کے خریدے گا اور اس کے پاس سعودی ریال ہوں گے، پھر ڈالرز گولڈ خریدیں گے، اس طرح ڈبل انٹری میں دونوں طرف سے بینک کا فائدہ ہوگا۔ انہی سوچوں مستغرق تھا کہ یکدم بینک کے خطرے کا الارم متواتر بجنے لگا، اور وہ چوکیدار جو بینک کے دروازے پر متعین تھا، اس نے فوری باہر سے دروازہ مقفل کر کے ہمیں دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر تفتیشی نظروں سے گھورتے ہوئے اونچی آواز میں تنبیہ کی کہ خبردار باہر کا رخ مت کرنا، پولیس کے آنے تک اپنی کرسی پہ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ میں اس ناگہانی افتاد پہ بھوکلا گیا اور 3 منٹس کے دورانیے میں پولیس اندر آئی اور مجھے ہتھکڑی لگا کے کرسی پر بیٹھنے کی تلقین کی۔ الارم انہوں نے فوری بند کر کے مینیجر کو فون کیا، وہ نہ ملا تو ہیڈ کیشیئر کو اطلاع دی، جو بینک کے قریب ہی رہائش پذیر تھا۔ اپنی چابی لے کے آ گیا، لیکن اتنے میں پھر سے الارم بجنے لگا۔ پولیس اس الارم پہ دم بخود رہ گئی اور بینک میں آئے ہوئے ہیڈ کیشیئر کو بھی ہتھکڑی لگا دی۔ اب کیشیئر اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ پولیس کے ایک تجربہ کار نے گہری سوچ میں ڈوبے اصل محرکات کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت ہنسی میں تبدیل ہوئے جب ایک بھاری بھرکم ٹریلر سڑک پہ سے گزرا تو پھر سے الارم بجنے لگے۔ ہم دونوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور سڑک پر ایک گٹر کا ڈھکنا ٹوٹا ہوا کسی بھی بھاری بھرکم سے تھرتھراہٹ پیدا کرتا، جس کا اطلاق الارم کی حساسیت کو شور مچانے پر مجبور کر رہا تھا۔ فنی خرابی الارم میں بھی تھی، جسے دور کیا گیا اور گٹر کے ٹوٹے ہوئے ڈھکنے کو فوراً بلدیہ نے بدل دیا، لیکن ہم نے خود کو بھی اس واقعے کے مد و جزر میں بدل ڈالا کہ چھٹی والے دن کام پہ آ کے اپنی عزت کا الارم نہیں بجوائیں گے۔ بچوں کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور دادی جان کی مسکراہٹ بھی عروج پر تھی۔ یوں بچے حشاش بشاش شبہ کار کہہ کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، IBS ریڈیو اور معزز ناظرین TV فار یو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں RJ سندس حیات، اور میری یہ خواہش ہے کہ چونکہ TV فار یو بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ اسے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بے حد شکریہ۔